الیکشن کی بڑی تیاریاں، وعدوں دلاسوں کا نان سٹاپ دور۔ سیاسی قیادت نے پنجاب پر فوکس کر لیا۔ نون لیگ کا بورے والا میں پنڈال، نواز شریف اور مریم نواز جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ملتان میں پیپلز پارٹی کا سیاسی قیادت کا مظاہرہ، بلاول بھٹو سمیت مرکزی رہنما روایتی شعلہ بیانی کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان مظفر گڑھ میں اجتماع سے مخاطب ہوں گے۔ الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے، مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے عمر اسلم کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ عمر اسلم کے کاغذات نامزدگی 9 مئی کے مقدمات میں مفرور ہونے پر مسترد کیے گئے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا، احتساب عوام نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، بتا دیں کہاں لکھا ہے مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ عام انتخابات کے دوران انٹرنیٹ بند ہوگا، نہ ہی سوشل میڈیا پر کوئی پابندی ہوگی۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا، کہا ایران کو جواب نہ دینے کا کوئی آپشن نہیں تھا، یہ بھارت کے لیے بھی پیغام تھا۔ پاکستان میں مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب پاکستانی عوام میں کرنا ہے۔ امریکہ کی دلچسپی پاکستان کے جمہوری عمل میں ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس، کہا آزاد اور خود مختار میڈیا جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ امریکی ترجمان کی ایران پر کڑی تنقید، کہا ایران جارحانہ اقدامات کر رہا ہے، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نکلا۔ سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی ثبوت سامنے لے آئے، کہا 2 پاکستانی شہریوں کو انڈیا کی جانب سے قتل کیے جانے کے مصدقہ ثبوت ہیں۔ شاہد لطیف کو مارنے کے لیے انڈین شہری یوگیش کمار نے یہاں مقامی قاتل کو ہائر کیا۔ شاہد لطیف کو مسجد میں قتل کرایا گیا۔ ٹارگٹ کلر عمیر نے 5 ٹارگٹ کلرز کی ٹیم بنائی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے عمیر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ دوسرا کیس محمد ریاض کا ہے، جسے بھارتی ایجنٹس نے قتل کیا۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیریوں کا یوم سیاہ، حریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال۔ آزاد جموں کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت مخالف مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں ہوں گی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان کی کشمیری عوام سے بھارت کی تمام سرکاری تقریبات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ نیو یارک میں سکھ فار جسٹس کا امریکہ میں خالصتان ریفرینڈم کا اعلان۔ ریفرینڈم 28 جنوری کو سین فرانسسکو میں ہوگا۔ سکھ آج بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ سکھ کمیونٹی شناختی کارڈ دکھا کر ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کی اہل ہوگی۔ سکھ فار جسٹس کی جانب سے گرپتونت سنگھ پنو کا پیغام۔ فلسطین میں اسرائیلی نسل کشی، عالمی عدالت انصاف مقدمے کا فیصلہ آج سنائے گی۔ جنوبی افریقہ نے دائر درخواست میں استدعا کی، عالمی عدالت قرار دے اسرائیل غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے اور جنگ بندی کا حکم دیا جائے۔ حماس نے واضح کیا، جنگ بندی کے فیصلے پر اسرائیل نے عمل کیا تو ہم بھی کریں گے۔ اور ملک میں خشک سردی کا خاتمہ، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کبل اور نوا میں ہلکی برفباری نے چاندی بکھیر دی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں بادل برسیں گے۔ چترال، دھیر، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، کرم، خیبر اور محمد میں بارش کی پیشگوئی۔ وزیرستان کے پہاڑ سفید چادر اوڑھیں گے۔ پنجاب بالائی سندھ میں دھند برقرار۔ مزید 24 پروازیں منسوخ، 4 متبادل ایئرپورٹس پر منتقل۔